मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की ये नशरियात आपकी खिदमत में लंदन से पेश की जा रही हैं। इस वक्त हम सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह राबे अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिल अज़ीज़ का एक तारीखी खुतबा जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जो 27 अप्रैल 1990 को हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिल अज़ीज़ ने इरशाद फरमाया। मुलाहिज़ा कीजिए। अज़ान दे दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بہت سے دائمی غیر مبدل اصول بیان فرمائے گئے ہیں، اور بعض ایسے قوانین قدرت کا بھی ذکر ہے جن میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی طرح قوموں کی زندگی اور موت، ترقی اور زوال کے اسباب میں بھی ان مختصر آیات میں اشارہ ہے. اسی طرح وہ لوگ جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور بعض انتظامات چلاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ایک گہری نصیحت ہے. ان آیات کا ترجمہ اگرچہ بالکل سادہ اور واضح ہیں، مگر پھر بھی ممکن ہے بعض دوست آپ میں سے نہ جانتے ہوں، اس لیے میں سادہ الفاظ میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں. ان مع العسر یسرا، یقیناً تو تنگی کے ساتھ آسائش بھی ہے. ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش بھی ہے، یا محنت اور مشقت کے ساتھ آسائش بھی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب تو فارغ ہو جا تو خدا تعالیٰ کی راہ میں، خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جایا کر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف ہی رغبت کر. ان آیات پر میں نے پاکستان میں بعض خطبات میں روشنی ڈالی تھی. ان تمام باتوں کو دہرانا آج مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک دو زائد باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اذا فرغت فانصب میں ایک مضمون پہلے میں بیان کر چکا ہوں. وہ یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا تعالیٰ کے ذکر میں اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں تکلیف نہیں تھی بلکہ راحت تھی. اور دنیا کے کاموں میں یا دین کے وہ کام جو براہ راست عبادت سے تعلق نہیں رکھتے اور دوسری مصروفیات انسان کو الجھائے رکھتے ہیں، ان کاموں میں وہ لذت نہیں تھی جو لذت عبادت میں تھی. تو جس طرح عسر کا یسر سے مقابلہ ہوتا ہے، عسر اگر مشقت اور محنت اور تنگی کو کہتے ہیں تو یسر آسائش کو، آرام کو، سکینت کو کہتے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن کے کاموں میں ہر چند کے وہ دین ہی کے کام تھے، اور خدا کی عبادت میں وہی نسبت تھی جو عسر کو یسر سے ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو دین کے کاموں سے جو دن کو درپیش ہوتے ہیں لیکن براہ راست عبادت سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے فارغ ہو جایا کر. تو پھر اپنی مرضی سے تیرا حق ہے کہ کچھ آرام بھی کر لے.
اور وہ آرام یہ ہے فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کر اور خدا کی یاد سے لذت اٹھا، لذت پا۔ یہ وہ مقام ہے جو ابتدا میں نصیب ہونا تو درکنار، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سے عبادت کرنے والوں کے لیے نسب کا مقام تو رہتا ہے، نسب کی منزل پر وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رغبت کی منزل ان کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے وہ بڑی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ وہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو عبادت کی، ہمیں مزہ نہیں آیا۔ اس مزے سے پہلے وہ اندرونی نفسیاتی رجحان پیدا کرنا ضروری ہے جو محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب تک عبادت کے اندر محبت کی روح نہ پائی جائے اس وقت تک نہ رغبت کا مضمون سمجھ آ سکتا ہے، نہ رغبت نصیب ہو سکتی ہے۔ بس اس آیت کریمہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، معانی کے سمندر ہیں اور بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے قوانین قدرت کے راز ہیں جن سے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ انا مال عسر یسرن، انا مال عسر یسرا کو اگر سائنسی زبان میں آپ ڈھالنے کی کوشش کریں تو وہ سائنس کا یہ مشہور محاورہ کہ ان پٹ از نیور گریٹر دین آؤٹ پٹ، آؤٹ پٹ از نیور گریٹر دین ان پٹ، جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کے سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا لازمی انحصار ان پٹ پر ہے۔ ان پٹ انرجی فیڈ کرنے کا نام ہے۔ کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو قوت خرچ کرتے ہیں اس کو ان پٹ کہتے ہیں، اور اس کام کے نتیجے کو آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ تو اس سادہ سے سائنس کے فقرے میں بہت گہرا قانون قدرت کا ایک راز بیان ہوا ہے جس سے مغربی قوموں نے بے انتہا فائدے اٹھائے ہیں۔ گھر بیٹھے جنتر منتر سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، یہ پیغام ہے۔ جو کچھ تمہیں نصیب ہوتا ہے تمہاری محنت سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو نصیب ہوتا ہے وہ محنت کے مقابل پر کم ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ اس قانون کو جب ہم مذہبی رنگ میں سمجھتے ہیں تو بالکل ایک نیا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان پٹ کے سوا تمہیں راحت نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کی راہ میں تم جتنی ان پٹ کرتے ہو اس سے بہت زیادہ راحت نصیب ہوگی۔ یہاں سائنس کا وہ ابتدائی قانون صرف عمل پر پیرا نہیں رہتا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ مضمون لیس للانسان الا ما سعی تو اپنی جگہ قائم ہے، کسی انسان کو بغیر محنت کے نہیں ملے گا، مگر جب ان پٹ خدا کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حصہ بیچ میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ جب تو خدا کی راہ میں محنت کرے گا تو پھر لامتناہی سلسلہ ہے رغبتوں کا، ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جس کے لیے جتنا چاہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بس حقیقت میں دنیا کے قوانین پر ہی قدم رکھتے ہوئے روحانیت کے قوانین تک رسائی ہوتی ہے۔ یہ خیال کر لینا کہ ہم دنیاوی قانون سے بالا ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے مادی قوانین جو قدرت کے قوانین ہیں اور خدا ہی نے بنائے ہیں ان پر عمل کرنا سیکھیں، ان کی حقیقتوں کو سمجھیں، ان حقیقتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنے زندگی کے منصوبے ڈھالیں اور محنتیں کریں۔ پھر یاد رکھیں کہ آپ اس مقام پر فائز ہو چکے ہیں جہاں اب دین میں جب آپ وہی راہ اختیار کریں گے تو ایک بالائی منزل تعمیر ہوگی، اور وہ قانون قدرت کوتاہ رہ جائے گا آپ کے وہ نتائج کے مقابل پر جو آپ کو نصیب ہوں گے۔ قوانین قدرت تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی محنت کا زیادہ سے زیادہ برابر نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے ملاحظہ کیا ہے محنت کا برابر نتیجہ بھی نہیں نکلا کرتا۔
کیونکہ محنت میں کچھ حصہ ضیاع کا ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جب آپ موٹر میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو اگرچہ اس کی طاقت کا ایک بڑا حصہ پہیوں کو چلانے میں کام آتا ہے اور دیگر بجلی کے کل پرزوں کو چلانے میں کام آتا ہے، لیکن فرکشن کے نتیجے میں اور کچھ مشین کی خرابی کے نتیجے میں مشین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ تمام طاقت کو وہاں منتقل کر سکے جہاں منتقل کرنا مقصود تھا، ایک حصہ اس کا ضائع چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر واقف ہوں سائنسی محاوروں سے تو آپ مشینوں کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا پائیں گے کہ اس کی ایفیشنسی 70% ہے، 80% ہے، 90% ہے۔ آج تک کوئی کار ایسی ایجاد نہیں ہوئی، کوئی بھی مشین دنیا میں ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو 100% امانت کے ساتھ آپ کی طاقت کا پھل آپ کو عطا کر دے۔ بس وہ جو درمیان میں فرکشن ہے وہ دراصل مشین کی خیانت ہے، وہ کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے، کچھ ضائع کر دیتی ہے۔ پر اس میں ہمیں ایک اور نقطہ بھی ہاتھ آیا کہ جتنا خدا کی راہ میں کوئی امین ہوگا اتنا ہی اس کی محنتوں کو بہتر پھل لگیں گے، اور جتنا امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا اتنا ہی اس کی محنت میں کمی محنت کے پھلوں میں کمی آتی چلی جائے گی۔ اب بظاہر دو عبادت کرنے والے ایک رات جاگ کر خدا کی راہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں بعض ایسے لوگ بھی، یعنی لیلۃ القدر کی رات سمجھتے ہوئے 27 رمضان کو مثلا، بعض ایسے لوگ بھی عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں جن کو عام وقتوں میں 5 وقت نمازوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک جذبہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس گھڑی کا کوئی ایسا لمحہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہماری زندگی کی ساری کوتاہیاں دھل جائیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا سلوک فرماتے ہوئے ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازے۔ اس نیک تمنا پہ تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بھی کھڑے رہتے ہیں اور ایک ایسا آدمی بھی کھڑا رہتا ہے جس کا دل عبادت میں رہتا ہے، جو ہمیشہ خدا کی محبت کی تلاش میں رہتا ہے۔ ان دونوں کا بظاہر ایک ہی ہے، ایک جیسا ہی وقت ہے، لیکن واقعتاً ان کی عبادت کی کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن دنیا کے اندازوں کے مطابق ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کے ہوں گے اور بعض اس قسم کے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے رہتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، بار بار دل اکتاتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں اور خدا کو یاد کریں، لیکن دوسرے تصورات، دوسرے خیالات، فکریں، آرزوئیں ان کا دامن تھامتی ہیں اور دعا کرتے کرتے ان کی توجہ بکھر کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے اور خدا سے ہٹ جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت کا اکثر حصہ اسی کیفیت میں گزرتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت کا نسبتاً کم حصہ اس کیفیت میں گزرتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت پر خدا کی یاد کا، خدا کی محبت کا غلبہ رہتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت پر دنیا کی محبتوں کا غلبہ رہتا ہے اور خدا کی محبت کی جھلکیاں کہیں کہیں ان کو دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے امین اور غیر امین میں۔ جو خدا کی طرف سے اس کی عبادت کا امین ہو وہ تمام تر توجہات کو خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی ان پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایسے شخص کے، یعنی ان پٹ تو برابر ہوگی لیکن آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ان پٹ سے مراد ہے جو اس نے محنت کی، دونوں محنتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک کی محنت ضائع جا رہی ہے کیونکہ وہ امین نہیں ہے، وہ اچھی قسم کی مشین نہیں ہے، اس لیے مقصد پر خرچ کرنے کی بجائے وہ طاقت کو دائیں بائیں خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک شخص جو للہ وقف ہے اور ایسا امین ہے خدا کی راہ میں کہ تمام طاقتیں خالصتاً خدا کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ مقام محمدیت پر فائز ہے۔ بس ادنا مقام سے لے کر مقام محمدیت تک لاکھوں کروڑوں دیگر مراتب اور منازل ہیں جن میں سے گزرتے رہنے کا نام ہی دراصل سلوک ہے، یعنی خدا کی راہ میں قدم بڑھانا،
कोशिश करते चले जाना। तो इन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा के साथ जब ये फरमाया फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, तो ये सबक दिया कि दुनिया में जो तुम मेहनतें करते हो उनका तो तुम्हें बराबर नतीजा मिलेगा, लेकिन हम तुम्हें एक और सलूक का और मेहनत का रास्ता बताते हैं जहां अजर लामुतनाही हो जाता है। चुनाचे लामुतनाही अजर का मजमून कुरान करीम में हमेशा ईमान और अमल सालिहा के साथ मुंसलिक पाया जाता है। दुनिया के किसी कानून के मुतल्लिक खुदा ताला ने गैर ममनून अजर का कोई जिक्र नहीं फरमाया। बस इस पहलू से जमात अहमदिया को अपनी मेहनतों को ज़्यादा से ज़्यादा उन राहों में इस्तेमाल करना चाहिए जो राहें लामुतनाही अजर की तरफ लेके जाती हैं, और उन मेहनतों पर निगरान रहना चाहिए कि जिन मकासद की खातिर हम काम कर रहे हैं हमारा वक्त और हमारी तवानाई उन्हीं मकासद पर खर्च हो रहे हैं और बिखर नहीं जाते इधर उधर, और हमारे नफसानी ख्यालात और दिल की बेईमानियाँ उन नेक कोशिशों को ज़ाया नहीं कर देती। ये वो फ़र्क है जो इबादत और इबादत में फ़र्क पैदा होता है, और इसी के नतीजे में फिर आउटपुट का फ़ैसला होता है कि किसी को क्या मिलेगा। बस जमात अहमदिया एक आरिफाना जमात है, ये कोई मौलवियों की जमात नहीं है जिसने ज़ाहरी तौर पर बाज़ वज़ू की शर्तें अदा कर दी और नमाज के लिए खड़ा होकर एक किस्म की मसनूई सी नमाज पढ़ ली जो ज़ुबान से अदा की जाती है। बल्कि जमात अहमदिया चूँकि इरफान पर मबनी जमात है, इसलिए जमात अहमदिया की नमाज़ों में दिल का शामिल होना बल्कि मुसलसल दिल का इबादत में शामिल रहना ज़रूरी है। जहाँ दिल आप उचटता देखेंगे वहीं समझ लें कि इबादत में कुछ ख़यानत हो गई है, और वहाँ फिर इस्तिग़फ़ार का मज़मून शुरू हो जाता है। और इसका फ़ैसला कैसे हो कि हम इबादत में अमानत का हक़ अदा करने वाले हैं या इस पहलू से कोताहियाँ हो रही हैं, इसका एक आसान गुर खुदा ताला ने इन्हीं आयात करीमा में आखिर पर बता दिया फ़रग़ब के लफ्ज़ से कि वो इबादत जिसमें तुम लज्जत महसूस करने लगोगे, यकीन करो कि वो इबादत दुरुस्त थी और उस इबादत में तुमने अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं किया और सही रास्ते पर खर्च किया है। जो इबादत जिस हद तक लज्जत से महरूम रहती है उसमें रग़बत का पहलू पैदा नहीं होता, उसी हद तक तुमने अमानत का हक़ अदा नहीं किया। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अमीन मुकर्रर फरमाया गया था और तमाम अमानतदारों से बढ़कर आप अमीन थे, इसलिए आपकी इबादत का लाजमी नतीजा ये निकाला है फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। खुदा के तरफ आपके मायल होने का नाम ही रग़बत है और कोई मज़मून बीच में पैदा ही नहीं होता। जब भी आप खड़े होंगे रग़बत के साथ खड़े होंगे, जब भी इबादत करेंगे रग़बत के साथ इबादत करेंगे। बस रग़बत के साथ इबादत इसलिए ज़रूरी है कि फ़नसब का नतीजा ये है, वरना इन्ना माल उसरे युसरन का मज़मून नहीं बनता। उसर के बाद युसर नसीब होना चाहिए। अगर इबादत की सख्तियाँ इंसान झेलता है और लज्जत से महरूम रहता है तो फिर सिर्फ सख्तियाँ हिस्से में आएंगी और लज्जत से महरूमी बताती है कि युसर का कोई मंजिल उसको नसीब नहीं हुई। बस शुरू से जब आप इस मज़मून को पढ़ते हैं इन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा, तो इबादत का मज़मून भी खूब वाज़ेह हो जाता है और हर इंसान को अल्लाह ताला एक ज़रिया अता फरमा देता है अपनी इबादत की पहचान का, अपने मुकाम और मर्तबे की पहचान का। और ये वो ऐसा राज है जो खुदा और बंदे के दरमियान रहता है। अल्लाह ताला जानता है किसकी इबादत किस हद तक मकबूल है, किस हद तक किसी बंदे को रग़बत नसीब हुई, या वो बंदा जानता है अगर वो जानना चाहे। लेकिन बदनसीबी ये है कि अक्सर इंसान
ایک غفلت کی حالت میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور اگر وہ جاننا چاہیں بھی تو اس لیے جاننا نصیب نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ہوتے ہیں اور نہیں پتا کہ کیسے جانا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس عبادت کے میں سے گزر کر جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم پہلے سے بہتر بن چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اور بھی پہلو ہیں اس پہچان کے، نہ اس بات کو جاننے کے لیے، اور بھی پہلو ہیں اس بات کی پہچان کے کہ عبادت نے ان میں کوئی فرق ڈالا یا نہیں ڈالا۔ ایک دفعہ جب میں یوگینڈا سفر پر تھا، وہاں میں نے ایک عیسائیوں اور مسلمانوں کی مشترکہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کے سامنے میں نے اس بات کو کھولا، تو بہت سے وہاں کے جو معززین تھے انہوں نے بعد میں بہت ہی گہری دلچسپی لی اس بات میں نے ان سے کہا کہ ہر دفعہ جب ہم یعنی موقع یہ تھا کہ ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جب بھی کوئی عبادت کرنے والا مسجد جاتا ہے یا گرجے جاتا ہے یا جو بھی اس کے عبادت گھر کا نام ہے وہاں جاتا ہے، تو جس حالت میں جاتا ہے اگر ویسا ہی واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کا آنا جانا محض ایک وقت کا ضیاع ہے، ایک حرکت ہے جس کا نتیجہ کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی کپڑے کو کسی رنگ میں بھگوئیں اور باہر نکالیں تو وہ سارا رنگ پیچھے چھوڑائے، تو ایسے کپڑے کو رنگ دینا بالکل ایک تمسخرانہ بات ہوگی۔ جو کپڑا رنگ قبول ہی نہیں کرتا اس کو بار بار غریب کو غوطے دینے کا فائدہ کیا؟ اس لیے جو بھی رنگ کے فن کے واقف ہوتے ہیں وہ کپڑے کو پہلے تھوڑا سا بھگو کر دیکھتے ہیں، اگر وہ رنگ کو قبول نہ کرے تو پھر یہ توجہ کرتے ہیں کہ کیوں رنگ کو قبول نہیں کر رہا، پھر ان داغوں کو دور کرتے ہیں، ان کو ایسے تیزابوں سے گزارتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ رنگ کو قبول نہ کرنے والی جو بعض بدیاں یا بعض دھبے اس پر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ان کو وہ کاٹتے ہیں اور صاف کر کے پھر جب ڈبوتے ہیں تو رنگ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہر شخص جو عبادت کے لیے کہیں جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، یعنی جب وہ خدا سے ملاقات کر کے آئے واپس آ کے ویسے کا ویسا رہے تو یہ عجیب سی بات ہے۔ کم سے کم اتنا ہی کرے کہ جب ملاقات کر کے آئے تو محسوس کرے کہ میں کسی بڑے گھر سے واپس آیا ہوں، اور کچھ دیر اپنی عادات میں کچھ پاک تبدیلیاں پیدا کرے۔ جب کسی کو کوئی منصب نصیب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس ذمہ داری کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ فرق محسوس کرتے ہیں۔ بس عبادت کا ایک عام نتیجہ نکلتا رہنا چاہیے کہ عبادت کرنے والا زیادہ سے زیادہ خدائی رنگ اختیار کرتا چلا جائے، اور یہ شعور اس میں پیدا ہوتا چلا جائے کہ چونکہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس لیے عام انسانوں سے بڑھ کر مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، عام انسانوں سے بڑھ کر مجھے باوقار ہونا چاہیے، اور میری عادات اور خصلتوں میں کچھ خدا کے رنگ چڑھنے چاہیے۔ اگر وہ رنگ نہیں چڑھتے، اگر وہ بنی نوع انسان سے جیسا پہلے بدسلوکی کیا کرتا تھا ویسے ہی بدسلوکی کرتا چلا جاتا ہے، اگر وہ ویسے ہی لوگوں کے اموال کھاتا ہے، اگر ویسے ہی وہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اگر ویسے ہی بددیانتی سے پیش آتا ہے، ویسے ہی ترشروئی سے پیش آتا ہے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان سے نرمی کا سلوک نہیں کرتا، یا بیوی ہے تو اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی، بچوں کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، بدمعاملگی کی جاتی ہے، یعنی یہ سارے معاملات اور اس قسم کے بہت سے ہیں جن میں روزانہ سچی عبادت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ عبادت سچی ہو اور ان تمام امور میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی پاک تبدیلی پیدا نہ ہونا شروع ہو جائے۔ بس جب نہیں ہوتی
تو آپ کے دل میں سوال اٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا تھا کہ انا مال عسر یسرن، عسر کے بعد یسر نصیب ہوا کرتا ہے. میرے حصے میں تو صرف عسر ہی آ رہا ہے. میں تو 5 وقت وضو کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مسجد کے چکر لگاتا ہوں یا گھر میں ٹکرے مارتا ہوں اور کچھ تکلیف اٹھاتا ہوں، مگر وہ یسر کہاں چلا گیا جس کو خدا رغبت فرماتا ہے؟ مجھے تو وہ نصیب نہیں ہوئی، اور میرے اندر وہ تبدیلیاں پیدا نہیں ہوئیں جن کے نتیجے میں خلق خدا سمجھے کہ یہ خدا والا انسان ہے. اس سے روزمرہ ہر شخص اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق اپنی عبادت کی قدر پہچان سکتا ہے. لیکن کتنے ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ جماعت احمدیہ میں کیونکہ آج کل میں عبادت کے مضمون پر زور دے رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں بار بار کہ جب تک ہم عبادت پر قائم نسلیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے حق کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. اس لیے اس مضمون کی طرف میں خصوص سے توجہ دلا رہا ہوں. پہلا کام تو وہ تھا جس کے متعلق مجالس خدام الاحمدیہ انصار اللہ لجنات نے محنت شروع کر دی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ساری دنیا سے ایسی کثرت سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ مختلف ممالک کے صدران لجنہ انصار اللہ خدام الاحمدیہ اپنے اپنے دائرے میں منصوبے بنا رہے ہیں، لٹریچر تیار کر رہے ہیں، آڈیو ویڈیو سے مدد لے رہے ہیں، گھر گھر بچوں تک پہنچ کر ان کے جائزے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں بڑے محروم ہیں ان باتوں سے وہاں ان کے جائزے لیے جا رہے ہیں. تو ساری جماعت میں بیداری کا آغاز ہو چکا ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ساری جماعت بیدار ہو چکی ہے، کیونکہ بیداری ہوتے ہوتے بھی وقت لگا کرتے ہیں. جب پہلے شفق کی لو پھوٹتی ہے تو کون سی سب دنیا ایک دم اٹھ جایا کرتی ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 9-10 بجے اٹھتے ہیں پھر، اور بعض تو 11-12 بجے تک پڑے رہتے ہیں بیچارے. سورج سر پہ چڑھ آتا ہے اور وہ پڑے رہتے ہیں اپنی غفلتوں میں. تو ایسے بھی ہوں گے، لیکن جب عموماً بیداری شروع ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے. تو میں اس صبح کے آثار دیکھ رہا ہوں جو ہر طرف خدا تعالیٰ کے فضل سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور جماعت احمدیہ میں یہ احساس تنظیمی لحاظ سے بیدار ہو رہا ہے کہ ہمارے مقاصد میں اول مقاصد عبادت گزار بندے پیدا کرنا ہے، اور اس پہلو سے جو لوازمات ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. نماز کے آداب سکھانے چاہیے، نماز کا مضمون، نماز کی عبارت یاد کروانی چاہیے، اس کے معنی سمجھانے چاہیے. چنانچہ اللہ کے فضل سے اس طرف سے کوششیں شروع ہیں. لیکن ایک حصہ وہ بھی ہے جو عبادت پر قائم ہے، اور باقیوں کے مقابل پر بالعموم جماعت احمدیہ کو ایک عددی اکثریت حاصل ہے یا تناسبی اکثریت حاصل ہے. نسبت کے لحاظ سے جماعت احمدیہ میں خدا کے فضل سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کیسی نماز پڑھنی چاہیے یہ بھی تو ہمیں سمجھانا چاہیے. اس کے جو بعد کے وسیع مراتب ہیں اور بڑے بڑے مقامات ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن اس سمت میں درست حرکت ہونا ضروری ہے. بس ان 2 پہلوؤں سے اپنی نمازوں کو جانچیں، اور یہ دونوں پہلو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور کھول کر بیان فرمائے ہیں. آپ کی نماز ایک محنت ہے، اس محنت کے نتیجے میں آپ کو یسر نصیب ہونا چاہیے، اور یسر انسانی اخلاق کا یسر بھی ہے. آپ کے اندر جو تیزی اور ترشی پائی جاتی ہے وہ عسر ہے. اس کے مقابل پر جب اخلاق درست ہو جائیں اور میزان درست ہو جائے، مزاج اعتدال پر آ جائے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پہلے کی نسبت زیادہ ہلکے پھلکے وجود بن گئے ہیں. تو عام پہچان عبادت کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی پاک اخلاقی تبدیلیاں پیدا ہوں کہ آپ زیادہ اعلیٰ درجے کے انسان بننا شروع ہو جائیں، اور اس پاک تبدیلی کو اپنی ذات میں محسوس کرنے لگیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت صرف محنت ہے اور اس کا پھل آپ کو نصیب نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ عبادت میں اگر پہلے لذت نہیں
تو کچھ لذت کی جھلکیاں آنی شروع ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کے ایک حصے کا حق ادا کیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ امین ہیں تو خدا سب سے بڑھ کر امین ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ خدا کی خاطر عسر اختیار کریں اور امانت کا حق ادا کر رہے ہوں، جتنی محنت کر رہے ہیں خدا کی خاطر اس کی جانب کر رہے ہوں، اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کر رہے ہوں، اور آپ کو یسر نصیب نہ ہو، آپ کو آسانی نہ ملے، یہ ناممکن ہے۔ وہی خدا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا، وہی آپ کا خدا ہے، جس نے ان کی عبادت کے متعلق فرمایا اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، تو جب خدا کی راہ میں کھڑا ہوگا تو ہمیشہ رغبت پائے گا، ایک لمحہ بھی ایسا نصیب نہیں ہوگا تجھے جو رغبت سے آ رہی ہو۔ بس اسی خدا نے آپ سے بھی سلوک فرمانا ہے، اس لیے اپنی رغبتوں کو کسوٹی بنا لیں، یہ جانچنے کی کہ کس حد تک آپ خدا کی عبادت کے حق ادا کر رہے ہیں۔ اس پہلو سے پھر آئندہ نسلوں کو بھی سمجھانا شروع کریں، اپنے گرد و پوش کو سمجھانا شروع کریں، اور اگر کچھ پیش نہ جائے، کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کا، جیسا کہ میں نے علاج بتایا تھا، وہ بھی لفظ رغبت میں رکھا گیا ہے۔ دل کو ٹٹولیں، آپ کے اندر محبت کی کمی ہے، محبت کے بغیر رغبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اپنے دنیاوی محبوب سے ملنے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے یہ دقت کہ آج سردی کی کڑی رات ہے یا گرمی کی کڑی رات ہے، یہ محبوب سے ملنے کی لذت میں کمی نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ دقتیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن جس کو سچا پیار ہوگا اس کو اپنے محبوب سے، چاہے وہ گرمی کی تپش میں ملاقات ہو یا سردی کی انتہا میں ملاقات ہو، لازماً لذت ملے گی۔ اور اس کے لیے لوگ پھر بڑی بڑی محنتیں بھی کرتے ہیں، راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ کئی جو صبح دیر سے اٹھنے والے ہیں ایسے بھی ہیں جو عبادت کی بجائے دنیاوی محبوبوں کے لیے راتیں جاگ کے گزار رہے ہوتے ہیں، صبح پھر وقت پہ اٹھا نہیں جاتا، لیکن لذت تو ملتی ہے، کم سے کم وہ امین ہیں، دنیاوی محبتوں کے ضرور امین ہیں۔ تو آپ خدا کی محبتوں کے امین بنے بغیر کیسے لذت حاصل کر لیں گے؟ بس وہ امانت کا حق یہی ہے کہ آپ اس سے پیار اور محبت، پیار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر نہیں ہے تو فکر کریں اور وہ رستے تلاش کریں جن سے خدا تعالیٰ کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے اس مضمون پر روشنی ڈال چکا ہوں، صرف بیداری اور شعور کی ضرورت ہے۔ چاروں طرف سے خدا کی رحمتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب آپ خدا کی رحمتوں کے نزول سے آ رہی ہوں۔ احساس اور شعور ہے، صرف یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پیار کا احساس بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر خشک نصیحتوں کی ضرورت باقی نہیں رہا کرتی۔ پھر ایک طبی نتیجے کے طور پر آپ کی عبادتوں میں سرور پیدا ہو جائے گا، آپ کے ذکر الہی میں گرمی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو عبادت کے مناسب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।